السلام علیکم حاضرین و سامعین، آپ کا ہوسٹ ثاقب افضال ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں گے، کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارے روزمرہ کی زندگی کا ساتھی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ اس میں بہت دلچسپی لیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے۔ نظر بد یا ایول آئی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کرنا پڑتا ہے، اور بے شک اس سے انکار ممکن نہیں۔ نظر بد یا ایول آئی ہے کیا؟ جب ایک انسان دوسرے انسان کی خوبصورت چیز کو دیکھے، وہ اولاد، گھر، مال و دولت یا رتبہ، تو اس کے دل میں یہ خواہش جاگے کہ کاش یہ سب کچھ اس کے پاس بھی ہو اور یہ سب کچھ اس سے چھن جائے۔ اس کی وجہ حسد، جلن یا عام پنجابی زبان میں ساڑاوی کہندے نے۔ 15ویں صدی میں یورپ میں کچھ لوگ ہائر کیے جاتے تھے جن کا کام خوشحال اور کامیاب لوگوں کو نظر لگانا ہوتا تھا۔ یہ بات سننے میں تو بہت عجیب اور حیرت انگیز ہے، مگر یہ اپنی جگہ حقیقت کا وجود رکھتی ہے۔ جو لوگ ان کو ہائر کرتے تھے وہ باقاعدگی سے ایک آفس اور ایک ایجنسی کی طرح کام کرتے تھے، مگر یہ سب کام بہت خفیہ انداز میں کیا جاتا تھا۔ لوگ پیسے دے کر دوسروں کو نقصان پہنچاتے تھے، اور جب ان کا کیس باقاعدہ عدالت میں لگتا تو جج بھی ان کو منہ پھیر کر یا ان کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ کر جرح کرتا کہ کہیں وہ بھی اس کا شکار نہ ہو جائے۔ پھر زمانہ پلٹا اور اس کی جگہ کالا جادو، بلیک میجک اور جعلی عاملوں نے لے لی۔ کالا چشمہ، جو کہ آج کے دور کی ایک اہم ضرورت ہے، اور بڑی بڑی کمپنیز لائک پراڈا، گوچی، ارمانی اینڈ ریبین اس پر ملینز آف ڈالرز ایڈورٹیزمنٹ پر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 16th سینچری میں چائنا نے اس کی انوینشن کی تاکہ وہ لوگ یہ چشمہ پہن کر نظر بد سے بچ سکیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ بری نظر پتھر کو بھی پاش پاش کر دیتی ہے۔ اس بات کی گہرائی میں اترا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 types of forces کام کرتی ہیں: the one negative force, the second the positive force۔ یہ دونوں فورسز انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ملا دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہمارے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، جو کہ تا حیات تک ہمیں برائی اور اچھائی کی طرف اپنی اپنی سائیڈ پہ پش کرتا رہتا ہے۔ جو لوگ نیگیٹو فورس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ فورس ان کے ساتھ جڑ جاتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ ہر وقت نیگیٹو ہی سوچتے ہیں اور دوسروں کا بھی برا ہی چاہتے ہیں۔ نیگیٹو فورس پوری طرح سے ان کو اوورکم یا قابو کر لیتی ہے، اور جب یہ لوگ کسی بہتر انسان کو اپنے سے دیکھتے ہیں تو حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش میں بھی اس جیسا ہو جاؤں۔ یہ بات سننے اور کہنے میں تو بہت عجیب سی لگتی ہے کہ کیسے ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھے تو اس کی حسرت بھری نگاہ اس کو لگ جائے اور اس کے اثرات اس میں منتقل ہو جائیں اور اس کو نقصان بھی پہنچے۔ But it is true and fact which will never denied۔ اگر آپ کسی گاؤں میں ہیں تو آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ فلاں شخص کی گائے یا کاؤ بہت اچھا دودھ دیتی ہے، اور پھر اچانک اس کا دودھ ڈرائی یا خشک ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کوئی انسان اچھا خاصا کاروبار کرتا ہو اور اچانک اس کا کاروبار تباہ ہو جائے۔ کیسے؟ آپ کا چہرہ بہت ہی خوبصورت ہو اور اچانک اس پہ پمپلز اور دانے نکل آئیں۔ کیسے؟ آپ کی شادی طے ہو گئی ہو اور اچانک کسی وجہ سے ختم، یا منگنی ٹوٹ جائے، یا شادی میں بلا وجہ کا ڈیلے ہو جائے۔ کیسے؟ آپ صحت مند ہوں اور اچانک بیمار ہو جائیں۔ کیسے؟ آپ اپنا چیک اپ کروائیں تو سب رپورٹس پازیٹیو آئیں اور کوئی تکلیف آپ کو نہ ہو، لیکن آپ کے اندر ایک انگزائٹی پلتی رہے
اور یو آر ناٹ فیلنگ ویل. کیسے؟ ذہنی تناؤ، اسٹریس، بلا وجہ کی اداسی، اینگزائٹی، تنہائی اور اپنوں سے دل کا اچاٹ ہو جانا، بلا وجہ کا رونا اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اب ہم بحیثیت مسلمان اسلام کی روشنی میں اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام میں 4 ٹائپس کی ایول آئی کا ذکر ہے. نمبر 1، العین، وہ شخص جو آپ سے بہت محبت اور چاہت کرتا ہو مگر آپ اس کو نہ مل پاؤ، مگر اس کی انٹینشنز بری نہیں آپ کے لیے، مگر پھر بھی آپ کو نقصان ہو جائے جانی یا مالی. دا سیکنڈ، الحسد، وہ شخص جو آپ سے جیلس اور حقیقتاً آپ سے نفرت کرتا ہو اور اس کی تمنا یہ ہو کہ آپ کا سب کچھ اس کا ہو جائے. دا تھرڈ، النفس، خود سے محبت کہ میں ہی ہوں، میں ہوں تو سب کچھ ہے اور اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ آج تک جو میں نے پایا اپنی محنت اور اپنی صلاحیتوں سے پایا. ان ادر ورڈز، سیلف ایڈمائرنگ آئی. دا فورتھ، النتھارا، بری نگاہ جو جنات اور شیاطین انسان پر ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل، کالا جادو یا بلیک میجک. اکثر لوگوں کو نظر بہت جلد لگتی ہے اور کچھ کو دیر سے یا بہت مائنر سی. کسی کا نقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے اور کسی کا بہت کم. بہرحال ہوتا ضرور ہے. کیا فیکٹر انوالو ہے اس کے پیچھے؟ کامیاب انسان جس کی شہرت بہت دور دور تک ہو کہ وہ اپنے شعبے یا اپنے کاروبار میں بہت کامیاب ہے اور مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو نظر اس لیے نہیں لگتی کہ اس کے شعور اور لاشعور میں سپر نیچرل فورس یا قدرتی طاقت آگے بڑھنے اور ہمیشہ پازیٹیو سوچ اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ جو ہو رہا ہے وہ میرے رب یہ کوئی ایسی طاقت ہے، انجانی قوت جس کی مرضی کے ہوئے پتہ بھی نہیں ہل سکتا. ایسے لوگ اپنے ایمان اور شعوری طاقت سے بری نظر لگانے والوں کو مات دے دیتے ہیں. سب کچھ میرے خدا کی مرضی سے ہوگا، دنیا میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہوتا، میں یہ کر سکتا ہوں. There is no failure, always success. ناکامی کامیابی کی سیڑھی ہے. یہ وہ سلوگنز اور باتیں ہیں جو کامیاب لوگوں کو نظر لگنے سے محفوظ کرتی ہیں. آنکھیں انسان کے جسم کا گیٹ پہ ہوتی ہیں، یعنی کہ صاحب نظر اور بزرگ لوگ انسان کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں یہ کس قسم یا کس نسل کا انسان ہے. آنکھوں کا دیکھنا، رشک یا حسرت بھری نظر سے دونوں ہی اپنا کام دکھا جاتے ہیں، اور کمزور ایمان اور کمزور شعور کا انسان جلد نظر لگنے کا باعث ہوتا ہے. وہ اپنا کاروبار یا نوکری گھر برباد کر بیٹھتا ہے اپنی جلد بازی سے، ہائپر ٹینشن سے، انگزائٹی سے، بے صبرے پن سے اور بد اخلاقی سے، کیونکہ بری حاسد والی نظر اس پر بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے. حدیث مبارک ہے، جیسا گمان ویسی حقیقت. مطلب گمان اگر اچھا کرو گے تو بے شک رب تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے گا، اور برا گمان کرو گے تو برا ہی ہوگا. بری نظر اچھی سوچ اور اچھے کاموں کو بھی تباہ کر دیتی ہے، مگر اس سے پہلے آپ کے خود کے اندر کا انسان پازیٹیو یا نیگیٹو ہونا ضروری ہے. سائنس ہمیشہ اس چیز کو مانتی ہے جو اپنا ٹھوس وجود رکھتی ہے، اور جو چیز اس کو نظر نہیں آتی وہ اسے رد کرتی ہے. خدا پہ ایمان کا حصہ تو ہو سکتا ہے مگر سائنس کا نہیں، کیونکہ سائنس بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتی ہے. ایول فورس یا بری نظر پہ سائنس کا کوئی ایمان نہیں، کیونکہ یہ ایک اندیکھی قوت ہے. کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ محنت اور لگن سے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اور ایمان کہتا ہے کہ دعا موت کو بھی ٹال سکتی ہے. جب ہم کسی چیز کے مطابق اپنے ایمان اور بلیف پختہ کر لیتے ہیں تو آپ کی پازیٹیو انرجی نیگیٹو انرجی کو کھا جاتی ہے. سائنس صرف ایکسپیریمنٹ کو مانتی ہے، اسی لیے سائنٹسٹ نے انسانی جسم کے روح نکلنے کا مشاہدہ کیا اور بہت سے لوگوں پہ تجربات کیے جو موت کے قریب تھے. ان کو مصنوعی چیمبرز میں آکسیجن دے کر چھوڑ دیا گیا
اور کیمراز ان کے ارد گرد انسٹال کر دیے گئے کہ انسانی آنکھ تو روح کے نکلنے کا منظر نہیں دیکھ سکتی، مگر شاید HD کیمراز اس کو کور کر سکیں، اور ایک انویزیبل فورس جو کیمرہ کی آنکھ میں شاید قید کر سکے۔ بٹ یہ ایکسپیریمنٹ بھی ناکام ہو گیا، کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ راز بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے باڈی ویٹ کیا، مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد، اور صرف 18 گرام یعنی کہ 18 گرام کا ڈفرنس نکلا، تو سائنس نے اس کو تسلیم کیا کہ روح کا ویٹ انسانی جسم میں صرف 18 گرام ہے۔ جی ہاں، 18 گرام ہمارے اندر موجود ہے، جس سے ہم سانس بھی لے پا رہے ہیں اور زندگی کے مزے بھی۔ اور اگر یہ 18 گرام ہمارے وجود سے نکل جائے تو ہم ایک لاش تصور کیے جائیں گے، اور بے شک تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 257 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت عطا کرنے والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 5740۔ نظر برحق ہے اور اپنے جسم پہ گودنے سے بھی منع فرمایا۔ جسم پہ گودنا مطلب ٹیٹوز۔ مشرکین مکہ اسلام کی روشنی سے پہلے اپنے جسموں پہ نقش و نگار کھدوایا کرتے تھے، جو کہ زیادہ تر جادوگر اور کالا علم والے بنواتے تھے۔ گویا یہ دونوں احادیث معراج ہیں، ایول آئے یا نظر بد کو سمجھنے کے لیے۔ صحیح مسلم میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، نظر برحق ہے، اگر اللہ کی دی ہوئی آزمائش کے علاوہ کوئی چیز ہے تو وہ بری نظر ہے، اور جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو فوراً غسل کر اور سورہ فلق کی تلاوت کرو۔ غسل یا وضو یا صاف پانی سے جسم کو پاک کرنا، یہ صرف اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو ہمیشہ ہمیں پاک صاف رہنے کی پریکٹیکلی ہدایت کرتا ہے۔ اور ایک اور فیمس حدیث کہ صفائی نصف ایمان ہے، مطلب برا خیال، برے لوگوں کی صحبت اور برا لباس، یہ سب نیگیٹو فورس یعنی کہ نظر بد کو جنم دیتی ہیں۔ اپنی بات اور پروگرام کا اینڈ کروں گا۔ آپ کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر تھوڑا سا سفر تو طے کر سکتے ہیں، مگر اپنی منزل یعنی کہ آخرت تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ خواب تو دوسروں کا دیکھ سکتے ہیں، مگر تعبیر صرف اپنی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کسی کو رشک یا حسد کی نگاہ سے دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ سے رجوع کریں اور اسی سے مدد مانگیں۔ بے شک اس کے خزانوں علم اور دولت کی کمی نہیں۔ اپنے ہوسٹ ثاقب کو اجازت، سائننگ آف، فرینڈ، اللہ حافظ۔